الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف کنز العمال حدیث نمبر 2229 2229 رحمت عالمیان سرور ذیشان مکی مدنی سلطان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان من صلی علی فی یوم 100 مرہ، یعنی جو شخص یومیہ یعنی ڈیلی مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، قضى اللہ لہ 100 حاجت، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 منها لآخرته و30 منها لدنیاہ، ان میں سے 70 یعنی 70 آخرت کی، لائف ہیئر آفٹر، دنیا کے بعد جو زندگی ہے اس کی، اور 30 دنیا کی حاجتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، جو 100 مرتبہ درود پڑھے، کیا بات ہے، صلی اللہ علی محمد پورا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پورا درود ہے، 100 بار پڑھیں، 5 منٹ سے پہلے شاید 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ اور برکت دیکھیے کہ اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا کی حاجتیں پوری ہوں گی، 70 آخرت کی۔ سبحان اللہ، واسطہ دیا جو آپ کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے، میرے سارے کام ہو گئے۔ کون سی حاجتیں ہیں جو درود پاک کے پڑھنے سے پوری نہ ہو، دنیا کی آخرت کی؟ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز کے آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ نماز کی اہمیت کے تعلق سے قرآن پاک کی آیت آپ کو سنائی جائے گی، اور نماز خوف کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور اس سے بھی آپ کو نماز کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا، اس کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اور حدیث پاک میں نماز کی جو اہمیت بتائی گئی، نماز با جماعت کی، کہ جماعت کے ساتھ نماز 27 گنا افضل ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ انشاءاللہ اس کی حدیث پاک بھی میں آپ کو پیش کروں گا، اللہ نے چاہا تو نماز پڑھنے والے کے لیے جو خوشخبریاں ہیں اس میں سے آپ کو خوشخبری بھی سناؤں گا، اور انشاءاللہ نماز کے جو طبی یعنی میڈیکلی جو بینیفٹس ہیں، جو فائدے ہیں، وہ بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اگر وقت بچا تو نماز کی حکمتیں بھی آپ کو پیش کروں گا۔ اللہ کرے کہ مدنی چینل کے ناظرین، ناظرات اور فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد کے حاضرین توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سننے میں کامیاب ہو جائیں۔
پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اور اے حبیب، جب تم ان میں تشریف فرما ہو پھر نماز میں ان کی امامت کرو تو چاہیے کہ ان میں ایک جماعت تمہارے ساتھ ہو اور وہ اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو ہٹ کر تم سے پیچھے ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں نماز خوف کی جماعت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غزوے میں جس کا نام ذات الرقاع بتایا گیا، نماز ادا کر رہے تھے تو کافروں نے افسوس کیا کہ ہم نے حملہ کیوں نہیں کر دیا، کہ صحابہ کرام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض نے کہا اس کے بعد ایک اور نماز آنے والی ہے، کیونکہ وہ ظہر کی نماز تھی جو مسلمانوں کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یعنی کافر بھی سمجھتے تھے کہ صحابہ کی نظر میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ عصر کی نماز آنے والی ہے جو صحابہ کو، یعنی اس وقت جو مسلمان تھے، ان کو ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، عصر کی نماز۔ تو اب کافروں نے مشورہ کیا مسلمان نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پوری قوت سے حملہ کر کے ان کو قتل کر دو۔ تو اب جبریل امی رب العالمین کا ارشاد لے کر رحمت للعالمین کے پاس حاضر ہو گئے اور نماز خوف کا طریقہ بیان کیا گیا۔ تفسیر نعیمی کی 5ویں جلد میں اس کا آپ طریقہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور غور کیجئے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کیسی خطرناک حالت ہے کہ کفار سے جنگ کا موقع ہے، نماز معاف نہیں ہوئی۔ کہتے جی بس وہ کیا کروں، میں ڈنر میں گیا تھا اور افطار بوفے تھا، کھا کھا کے بس ایسا مست ہوا کہ پھر ٹائم ہی نکل گیا۔ ارے افطار پارٹی میں گیا تھا، نماز ہی نکل گئی۔ کیسے نکل گئی بھائی؟ اصل میں گھر میں فوتگی تھی تو نماز نکل گئی۔ بھائی کیسے نکل گئی؟ صحابہ کرام جنگ کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ معاف نہیں ہوئی، جماعت کا طریقہ بتایا گیا۔ اب وہ سوچیں جو امن میں، خوشحالی میں خامخواہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، خامخواہ جماعت ترک کر دیتے ہیں، اکیلے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز با جماعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں جو نماز با جماعت کی فضیلت ارشاد ہوئی وہ سنیے۔ اب نماز کی جو حدیث میں فضیلت بیان ہوئی جماعت کی بالخصوص، وہ عرض کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بحریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اسے کوئی خوف نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور خوف نہ ہو، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا جب اذان دی جائے نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے،
کیونکہ با جماعت نماز ادا کرنا سنن خدا میں سے ہے، یہ ان سنتوں میں سے ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے جاری فرمایا۔ اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرے گھر میں جائے نماز ہے، میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں گا۔ جائے نماز سے مراد وہ کپڑا نہیں ہے، وہ کارپٹ نہیں ہے جس کو مصلی بنایا ہوا ہے۔ جہاں نماز پڑھی جاتی وہ جائے نماز ہے، جہاں نماز پڑھی جائے اس کو مصلی کہتے ہیں، عرفاً اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کیونکہ تم ایسا کرو گے تو نبی کی سنت کے تارک ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت محمد بن منقدر فرماتے ہیں دنیاوی لذات میں سے 3 چیزیں باقی ہیں۔ ہمیں لذت آتی آم کھانے میں، کسی کو لذت آتی آئس کریم کھانے میں، کسی کو نیند میں بڑا مزہ آتا ہے، کسی کو دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کسی کو استغفر اللہ گناہوں بھری چینل دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، کسی کو دوستوں کی محفل میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ والوں کو کس چیز میں مزہ آتا ہے سنیے، فرماتے ہیں کہ دنیاوی لذتوں میں 3 چیزیں باقی ہیں۔ نمبر 1 رات کی عبادت، نمبر 2 مسلمان بھائیوں سے ملاقات، نمبر 3 نماز با جماعت۔ ان کو لذت آتی تھی نمازوں میں، جماعت کے ساتھ نماز میں لذت آتی تھی۔ اور جب بندہ جماعت سے نماز پڑھتا ہے نا تو اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی۔ جی ہاں، کس طرح؟ اتنے سارے لوگوں سے ملاقات کرے گا، خود اعتمادی پیدا ہوگی نا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اگر پوری جماعت میں سے ایک کی نماز قبول ہو گئی ساروں کی قبول ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 645، سرکار والا تبار بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، صاحب امامہ پر انوار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے، 27 گریڈز اپ ہے۔ تنہا نماز، ایلون نماز پڑھے، اکیلا نماز پڑھے، اس سے جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا افضل ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا مسند احمد میں، حدیث نمبر 3564، 3564، مرد کا با جماعت نماز پڑھنا اس کے تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجے افضل ہے۔ اور مزید سنیے، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اس کے اپنے گھر اور بازار میں نماز ادا کرنے سے 25 درجے افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف نکلتا ہے، اس کی نیت صرف نماز کی ہوتی ہے، ہر ایک قدم پر، ایوری اسٹیپ پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اس کی ایک خطا کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب نمازی نماز پڑھ لیتا ہے، بعض ہوتے ہیں نا بھاگنے کی کرتے ہیں، نہیں، بیٹھنا چاہیے نماز پڑھنے کے بعد۔ جو اپنی جگہ نمازی بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس نمازی کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تک تم میں کوئی نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، نماز ہی میں ہوتا ہے۔ موتقف کو دیکھیں کیسی موج ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کا انتظار، سارا وقت انشاءاللہ ثواب، نیکی، برکتیں، رحمتیں، درجات کی بلندی انشاءاللہ۔ اور ایک روایت میں ہے جب تک کسی کو ایذا نہ دے، نمازی نماز پڑھنے کے بعد جب تک کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یا بات نہ کرے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما۔ سبحان اللہ۔
آثام سے بچاتی ہے بھائیوں نماز. آثام کا کیا مطلب ہے؟ اسم، گناہ. آثام یعنی بہت سے گناہ، گناہ کی جمع. آثام سے بچاتی ہے بھائیوں نماز. آثام سے بچاتی ہے بھائیوں نماز. بدکام سے بچاتی ہے بھائیوں نماز. کامل وضو کے بعد توجہ سے گر پڑھو. کامل وضو کے بعد توجہ سے گر پڑھو. عصیاں کو بخشواتی ہے بھائیوں نماز. عصیاں کو بخشواتی ہے بھائیوں نماز. ٹھنڈک ہے اس سے چشم شہ انبیاء کی. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک ہے اس سے چشم شہ انبیاء کی. اور ان کی رضا دلاتی ہے بھائیوں نماز. جس طرح پانی جسم کو کرتا ہے پاک صاف، ویسے گناہ مٹاتی ہے بھائیوں نماز. ویسے گناہ مٹاتی ہے بھائیوں نماز. آفات و بلیات سے تم کو بچائے گی. بعض لوگ، بعض اسلامی بھائی اور بعض اسلامی بہنیں وہ کالے بابوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، بلیک بابا. تو نماز نہ پڑھتے اور الٹے الٹے کام کرتے ہیں. داڑھی ان کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، بال ان کے عورتوں کی طرح سینے تک لٹک رہے ہیں. کلمہ بھی نہیں پڑھنا تھا بعض کو. ان کے بعد دھکے کھاتی ہیں عورتیں جا کر، مرد جا کر. مسلمان مرد کے لیے سب سے زیادہ جو چیز روحانیت دلانے والی ہے، مسلمان مرد اور عورت کے لیے جو چیز گناہوں کو مٹانے والی ہے، مشکل کشا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز. اور مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، بعض جو ہے نا وہ چلے تسبیحاں اتنی بڑی بڑی، اچھی بات، ذکر اذکار کرنے چاہیے، نماز نہیں پڑھتے. ارے اللہ کے بندے، نماز تو فرض ہے، ذکر اذکار کیا ہے؟ یہ تو مستحب ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور رات امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی سمجھایا، یہ نماز فرض ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے. اور مستحب عمل کیا ہے؟ اوور ٹائم. اب کوئی بیوقوف ڈیوٹی نہ دے، اوور ٹائم لگائے، اس کو اوور ٹائم کے پیسے ملیں گے؟ کہتے ڈیوٹی تو دی نہیں تو نے. تو مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ کہیے نماز. تو یہی کہا جا رہا ہے آفات و بلیات سے تم کو بچائے گی. بڑی مشکل آ گئی ہے آج کل، روزگار نہیں ہے، بچے بڑے تنگ کر رہے ہیں، اولاد نہیں ہے، اور نوکری نہیں مل رہی، بیماری نہیں جاری. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر کرو اور نماز پڑھو، دیکھیں کیسے مشکلات جاتی ہیں. آفات و بلیات سے تم کو بچائے گی. آلام سے بچاتی ہے بھائیوں نماز. آلام سے بچاتی ہے بھائیوں نماز. سبحان اللہ.
ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے 40 دن 40 ڈیز با جماعت نماز اس طرح پڑھی کہ تکبیر اولا بھی تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہوئی، اللہ پاک اس کے لیے 2 پروانے لکھے گا، ایک پروانہ نفاق سے آزادی یعنی وہ منافقت سے آزاد، اور دوسرا آگ سے آزادی کا۔ سبحان اللہ۔ قبر کے عذاب سے، دوزخ کی آگ سے، آزادیاں دلاتی ہے بھائیو نماز۔ نماز کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب سنیے کہ اس کے میڈیکلی فوائد کیا ہیں۔ نماز سے بہتر لائٹ ایکسرسائز کوئی نہیں ہے، ہلکی پھلکی ایکسرسائز، بہت ہی بیلنس ایکسرسائز ہے یہ۔ ہاتھوں کو اٹھانا، باندھنا، نگاہ کو جمانا، چھوڑنا، جھکنا، سر کو جھکانا، دل و دماغ کی طرف جلدی اور زیادہ خون مہیا ہوتا ہے، اور پھر دوزانوں بیٹھتے ہیں، قاعدے میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک ورزش ہے۔ اور جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو سبحان اللہ، اس سے کیا ہوتا ہے، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں نا، کانوں کو لگانا ضروری نہیں، اس کے برابر اٹھانے، تو اس سے بازوؤں اور گردن اور شانوں کے پٹھے جو ہیں نا، اس کی ورزش ہوتی ہے۔ اور جدید تحقیق کے مطابق دل کے مریضوں کے لیے یہ ورزش بہت مفید ہے، نماز سے خود ہی ہو جاتی ہے۔ آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، نماز بھی پڑھو، ثواب بھی کماؤ، ایکسرسائز ہو جائے، صحت مند بھی رہو، سبحان اللہ۔ اور اس طرح کی ورزش، یہ جو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے یہ جو ورزش ہو رہی ہے نا، یہ فالج کے خطرے سے بھی بچاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کرے کہ ہم نمازی بن جائیں اور پکے نمازی بن جائیں۔ اچھا، جماعت سے نماز پڑھی جاتی، اس میں کیا حکمت ہے؟ آج ہم نے نماز با جماعت کی فضیلت سنی نا، اس میں کیا حکمت ہے؟ جماعت سے کیوں پڑھیں، اکیلا کیوں نہ پڑھیں؟ سنیں، ایک تو اللہ رسول کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور کیا حکمت ہے؟ جماعت میں دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ جماعت کی برکت سے مسلمان متحد رہتے ہیں، آپس میں اتفاق بڑھتا ہے، 5 بار ملاقات ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کا تکبر ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بادشاہ بھی آئے گا، کوئی پرائم منسٹر آئے گا، چیف منسٹر آئے، یا کوئی فیڈرل منسٹر آئے، اور یا کوئی چپڑاسی آئے، یا کوئی بواب آ جائے، کوئی چوکیدار آ جائے، سارے ایک ہی سب میں کھڑے ہوں گے۔ گنڈیری بیچنے والا بھی اسی لائن میں کھڑا ہو جائے گا۔ تو تکبر ٹوٹتا ہے جماعت سے نماز۔ اور جب مسلمان سارے جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو محلے والے جو ہیں ان کی روزانہ 5 مرتبہ میٹنگ ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ تو محلے کے بارے میں وہ اپنے تدبیریں کرتے ہیں، مشورے کر لیتے ہیں۔ اور وہ میں نے پہلے عرض کیا، ایک کی نماز قبول ہوئی تو سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں پکا نمازی بنا دے۔ کاش ہماری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ ہو، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا قائمین الصلاة تكون سببا لرضوان الرحمن والغفران ودخول الجنان وإنقاذ من النيران۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو اللہ الرحمن کی رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے،
اور جنتوں میں داخلے کا باعث ہو اور آگ سے بچانے والی ہو. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.